اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن پیام صبح میں ہم نے سوال و جواب کے لیے رکھے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات جو ہمارے پاس آتے ہیں مختلف طریقوں سے، واٹس ایپ کے ذریعے، خطوط کے ذریعے، ای میلز کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے، ان کو جمع کرتے ہیں، یکجا کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں، اور حاصل کرتے ہیں اپنے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ ویڈیو کوسچنز ہیں جو ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں، ان سوالات کو بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بس کنفیوژن ذہنوں میں نہ رہے، ابہام نکل جائیں۔ خاص طور پر ہمارے نوجوان کبھی کبھار کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں، تو وہ کنفیوز کیوں رہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ کسی اہل ذکر اور کسی اہل نظر کی خدمت میں آپ کے سوالات رکھے جائیں۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی احمد عفنان صاحب ہیں۔ مفتی احمد عفنان صاحب کے تعلق سے میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ صاحب نگاہ، فارغ التحصیل ہیں جامعۃ الرشید سے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے انگلینڈ اور قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، انٹرنیشنل لاء اور اسلامک جورسپروڈنس پر آپ کی ڈگری، اور ایک بڑی یونیورسٹی ہے لنڈن کی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہمارا بھی کئی بار وہاں جانے کا اتفاق ہوا، دیکھا ہم نے ان کلاسز کو، دیکھا ان کا لیول آف ایجوکیشن، اسے بھی دیکھا، لوگوں سے ملے، پروفیسر سے ملے۔ ایک بہت زبردست یونیورسٹی اور قدیم۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ الملک اور آیات 1 اور 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ خواتین و حضرات، مفتی صاحب کی خدمت میں غیاث الدین صاحب کا سوال، بڑا اچھا سوال، یہ سماجی مسئلہ۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پروگرام میں اکثر صلہ رحمی پر زور دیا جاتا ہے، یعنی قریبی رشتہ داروں سے مل کر رہو وغیرہ وغیرہ۔ بات یہ ہے کہ میں تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر رہنا چاہتا ہوں، مگر وہ لوگ میرے ساتھ مل کر نہیں رہنا چاہتے، ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے پہلا سوال کا جواب بڑا پریکٹیکل سوال ہے، اور بہت بعض سوالات ایسے ہیں نا جو ہر گھر کا مسئلہ ہے، جی ہاں، اور یہ اس قسم کے اور بڑے پریکٹیکل، اور ہم بھی اپنے گھروں میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو صلہ رحمی کی اہمیت، طریقہ، اور اس کے بعد ان کے سوال کا اب اس صورت میں آدمی کیا کرے۔ دیکھیں صلہ رحمی کی جو اہمیت ہے وہ واضح ہے، ہم پروگرام میں بار بار میں اور میرے سے زیادہ بڑے علماء یہاں بیان کر چکے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کے مانگتے ہو، اور صلہ رحمی کو توڑنے سے ڈرو۔ صلہ رحمی کو جب اللہ نے پیدا کیا، اس نے اللہ کا عرش پکڑ کر کہا رشتہ داری، کہ اللہ جو مجھے جوڑے آپ اسے جوڑیں، جو مجھے توڑے یعنی رشتہ داری کو توڑے آپ اسے توڑیں۔ اللہ نے کہا ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ رزق میں برکت ہو اور عمر میں برکت ہو تو وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ تو یہ سارے اپنی جگہ فضائل اور طریقے، اور رشتہ داری میں پھر اقرب فالاقرب کا اصول چلتا ہے، جو جتنا قریب کا رشتہ دار ہے اس سے اتنی زیادہ تعلق کرنا ضروری ہے، اتنا زیادہ تعلق نبھانا ضروری ہے۔ اچھا، تعلق نبھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساتھ رہے، جس نے کہا ساتھ رہنا چاہیے، اس کے دو مطلب، پتہ نہیں کیا مطلب ہے اس کا، یا تو ساتھ ایک گھر میں رہنا چاہتے ہیں یا الگ رہنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ مطلب ہے تو یہ بالکل ضروری نہیں ہے، یعنی والدین کے ساتھ بھی ایک گھر میں رہنا ضروری نہیں ہے صلہ رحمی کے لیے۔ ہو سکتا ہے ایک گھر میں ہو سکتا ہے الگ گھر میں ہو، لیکن صلہ رحمی اور ان کی اطاعت، ان کی خدمت یہ ہمیشہ ہو سکتی ہے۔ دوسری جو بات ہے، ان کے سوال کا ایگزیکٹ جواب جو حدیث میں آیا ہے وہ ایک ہی صحابی نے یہی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ یا رسول اللہ، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے اچھا تعلق کرتا ہوں، میں جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں، میں ان کو تحفے دیتا ہوں وہ مجھے لعنت ملامت کرتے ہیں، میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصل، یہ صحیحین کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو، رشتہ داری اس کا نام نہیں ہے کہ تم برابر سرابر کرو، کہ انیک صاحب کی بیگم نے بتایا کہ آج افنان صاحب کی بیٹی کی شادی ہے، تو انہوں نے جو ہے نا ہماری بیٹی کی شادی پر 1000 دیا تھا، لہذا ہم بھی 1000 دیں گے، اور یہ ہمارے فلاں تقریب میں نہیں آئے تھے تو آپ بھی نہیں جائیں گے۔ یہ خواتین زیادہ کرتی ہیں، اور ان کا حافظہ بھی اس معاملے میں کافی قابل قدر ہوتا ہے۔ اب یہ چیز جو ہے اس کی وجہ سے رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں، کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رشتہ داری کا مطلب ہے برابری کرنا، کہ میری فلاں خالہ جو ہے وہ تو میرے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں، ہم بھی ان کے گھر جائیں گے، اچھا سلوک کریں گے، اور فلاں خالہ عید میں نہیں آتی، ہم بھی نہیں جائیں گے۔ یہ جو ہے آپ برابری کا معاملہ کر رہے ہیں، یا آپ اپنی خواہش یا اپنا نفس پورا کر رہے ہیں، یا آپ دین کا کوئی کام نہیں کر رہے۔ دین کا کام یہ ہے کہ رشتہ داری اللہ نے بنائی، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نام سے نکال کے بنائی ہے۔ اللہ رحیم اور رحمان ہے، اللہ نے رشتہ داری کو بھی رحیم کہا ہے، اللہ فرما رہے اپنے نام میں نے دیا ہے تو تم میری وجہ سے رشتہ داری پوری کرو، اور میں تمہیں، اور رشتہ داری پورا کرنے کے نتیجے میں ہم نے رشتہ داروں سے کچھ نہیں لینا، ہم نے اللہ سے لینا ہے۔ جو اللہ نے بتایا عمر میں اضافہ، رزق میں برکت اللہ دے گا، تو اس نظریے سے آپ پوری کرتے رہے رشتہ داری کو، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ان سے زیادہ عزت والا بنائے گا۔ میں کتنے لوگ جانتا ہوں کہ وہ رشتہ دار توڑتے تھے، وہ اپنا حق پورا کرتے رہے، اللہ نے ان کو عزت والا کر دیا، ان کو نیچا کر دیا، اور انسانوں کی نظر میں بھی، اللہ کی نظر میں۔ ہاں، ایک پریکٹیکل بات ہے، ایک تو معاملہ ہے جو رشتہ داری کا تقاضا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ، وہ تو ہم سب کے ساتھ برابر کر رہے ہیں، لیکن ایک بہن میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہے تو میں اسے تھوڑا اور بڑھ کر جو صلہ رحمی کا تقاضا ہے اس سے بڑھ کر کر لوں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو ضروری تقاضا ہے وہ سب کے ساتھ برابر رکھا جائے، سب کے ساتھ برابر رکھا جائے، خیال رکھا جائے۔ اور جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ نے ابھی یہ بیان فرمایا کہ رزق میں وسعت ہوتی ہے اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ رزق میں وسعت سمجھ میں آتی ہے بات، یہ عمر میں برکت ذرا واضح کر دیجیے۔ بڑی اہم بات ہے۔ عمر میں برکت کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی تو یہ کہ عمر زیادہ ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ عمر کو زیادہ کر دیتے ہیں، اور دوسری بات جو برکت کا کانسیپٹ ہے یہ کثرت سے بڑا مختلف ہے۔ دنیا ساری جو ہے وہ کثرت کے چکر میں ہوتی ہے، مال زیادہ آ جائے، گھر بڑے آ جائیں، بینک بیلنس زیادہ آ جائے، میری ہیلتھ کا مطلب لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ لائف، جس کو لائف ایکسپیکٹنسی کہتے ہیں، دنیا میں بڑھ جائے۔ شریعت میں برکت کا تصور ہی اور ہے۔ برکت کا تصور یہ ہے کہ پیسہ تو اتنا ہی رہے، عمر تو اتنی رہے،
لیکن اس میں کام اتنے ہو جائیں جیسے 5 آدمی کام کرتے ہیں. کسی آدمی کی زندگی 50 سال ہو لیکن 50 سال میں اتنا کام کر لے جتنا 5 آدمی اتنے مل کر کام کر سکتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے بزرگوں میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کی عمر 50 سال 40 سال تھی اور 1000 کتابیں لکھ گئے, 4 نسلیں گزر گئیں, آج کروڑوں لوگ ان سے فائدہ اٹھا کر ہدایت پر آ رہے ہیں. تو یہ ہے برکت کا مطلب. بعض تاجر ہیں ہمارے ہاں ماشاءاللہ, اور ان تاجروں نے ایک تاجر نے 4-5 ہاسپٹل کھڑے کر دیے, 4-5 مدرسے, کروڑوں اربوں اللہ کے راستے میں لگا چکے. دوسرا اسی کی طرح کا تاجر ہے, اتنا ہی بزنس مین ہے, اس نے ایک کام بھی نہیں کیا, سارا اپنے پاس جمع کر کے بیٹھا ہے. وہ جمع کر کے کیا کیا؟ اس نے کچھ بھی نہیں کیا. دنیا اس کو بھی ملی ہے, اس کو بھی ملی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جب آدمی دیتا ہے اپنے خدمات کو, اپنی سکلز کو, اپنے پیسے کو اللہ کے راستے پہ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کرتا ہے, اللہ اس کے اتنے ہی ٹائم کو بہت زیادہ پروڈکٹیو کر دیتے ہیں. اس کو اگر میں فزکس کے فارم میں بیان کروں تو وہ یہ کہتے ہیں میٹا فزکس میں کہ ٹائم جو ہوتا ہے نا, ٹائم کی ایک لینتھ ہوتی ہے اور ٹائم کی ایک وڈتھ ہوتی ہے, ایک لمبائی ہوتی ہے, وقت کی ایک چوڑائی ہوتی ہے. اور شاہ اسماعیل شہید نے ایک جگہ لکھا, وہ بڑا زبردست واقعہ تھا, کہ ٹائم کی ایک ڈیپتھ بھی ہوتی ہے. تو جو لوگ زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وہ وقت میں 3-4 گنا کام زیادہ کر دیتے ہیں, کہ وہ ٹائم کی لینتھ کو بھی استعمال کرتے ہیں, ٹائم کی وڈتھ کو بھی استعمال کرتے ہیں, اور ٹائم کی ڈیپتھ کو بھی استعمال کرتے ہیں. یہ بات فلسفے کی نہیں ہے, تھیوریٹیکل نہیں ہے. آپ کچھ ایسے لوگوں سے ملیں کہ جو کیا پروڈکٹیو لوگ ہیں. ایک آدمی اپنے اندر ایک جہان رکھتا ہے, تو آپ کو اس کی زندگی دیکھ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بھی آدمی ہے, اس کے پاس بھی 24 گھنٹے, میرے پاس بھی 24 گھنٹے, یہ کتنا کام کر رہا ہے اور میں کتنا کام کر رہا ہوں. تو آپ دیکھیں گے کہ نیک لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ایسی برکتیں ڈالتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کا ایک عمل یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں, جس سے عمر میں برکت پیدا ہوتی ہے. اللہ اکبر. جب ہم اپنے کسی مستحق بہن بھائی وغیرہ, ان کے بچے, ان کا خیال رکھتے ہیں جو کہ صلہ رحمی کے ذیل میں آ رہا ہے, تو وہ ہمارے بھائی بہن, ان کے بچے پھر ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. تو کیا اس دعا کے اثرات کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں برکت پیدا ہو جاتی ہے؟ یہ ایک اثر ہے, یعنی دعا کرے نہ کرے برکت تو ہوگی, اگر دعا کرے اور اثر ہو جائے گی. تو یہ نفس عمل, یعنی اصل میں نک صاحب جو ہم یہاں پروگرام میں بات کرتے ہیں, اور میرے سے بڑے فاضل علماء بیان, ہم نے نا دین کو کوئی بڑا لمیٹڈ ایک ریچول سمجھ لی ہے کہ بس نماز, جیسے عیسائی سنڈے سروس میں چلے گئے, بھائی یہ نماز پڑھی روزہ کا دین ہے. یہ دین تو پوری زندگی کی ایک بہار ہے. آپ کی زندگی جنت نظیر بن جائے گی دین میں چلیں گے. تو یہ ساری لائف اس اے کوڈ آف کنڈکٹ آف لائف. اب علماء کے ذمے کہ وہ دین کو اس طرح بیان کریں, اور عوام کے ذمے کہ وہ دین پر اس طرح عمل کریں کہ وہ چلتا پھرتا دین نظر آ رہا ہو. اب ایک آدمی کو مثال کے طور پہ, آج بہن بھائی یا بھتیجے میرے آگے بھتیجے, انہوں نے کہا کہ چچا آج ہمیں نا آپ ایسا کریں کہ فن لینڈ لے جائیں. اچھا, میرا معمول ہے مغرب کے بعد لمبے نفل پڑھنے کا. اب اگر میں کہہ رہا ہوں نہیں میں تو نفل پڑھوں گا, اس کا مطلب میں دین سمجھا نہیں ہوں. بڑی پریکٹیکل بات ہے. اب میں نفل چھوڑنے چاہیے مجھے, اور اپنے بھتیجے بھتیجیوں کو یا اپنے بچوں کو یا اپنے بھائی جن کو, ان کو فن لینڈ سب ان کے ساتھ جانا. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم فلاں دن ہاکس بے تفریح کرنا جانا چاہتے ہیں. میں بولوں نہیں جی فلاں دن تو میں نے سبق پڑھانا ہے اور میں تو نفل پڑھوں گا, میں ذکر کروں گا. اس کا مطلب میں دین کو میں نے کوئی بہت ایک رہبانیت سمجھائے. یہ دین کا تقاضا ہے. مفتی اسماعیل مینے کے جو بڑے دنیا کے ایک بڑے عالم ہیں نون, ان کا میں بڑا انسپائر, ان کی میں نے ایک کوٹ پڑھا تو انہوں نے کہا تھا an evening spent with a family is not an evening wasted. آپ اگر اپنی ایک دوپہر اپنے علمی کاموں کی بجائے, اپنے دوسرے بزنس کی بجائے, آپ اگر اپنی فیملی کے ساتھ سپینڈ کرنے, ویسٹ نہیں, اللہ کے یہاں بڑی قابل قدر ہے, کیونکہ اللہ نے ان کا حق آپ کے اوپر رکھا ہے. آپ جب مناسب وقت اپنی فیملی کو دیتے ہیں, خالہ کو کیا ملنے جاتے ہیں, آپ اپنے ہر اتوار آپ نے ڈیڈیکیٹ کیا کہ اس اتوار میں کبھی خالہ کے پاس جاؤں گا, کبھی دوسری خالہ, کبھی پھوپھی کے پاس, کبھی چچا کے پاس. اللہ کی قسم یہ کتنے زیادہ نفلوں سے زیادہ ثواب کا کام ہے کہ آپ مسلمان کو خوش کر رہے ہیں, اور اس مسلمان کو خوش کر رہے ہیں جو صلہ رحمی جس کا آپ کے اوپر حق ہے, جو آپ کا قریبی ہے نا. بیٹے سے وعدہ کیا 6 بجے ملنے کا شام کو, کسی بڑے آدمی کی کال آ گئی کہ 6 بجے ان سے ملنا ہے. مثلا پریزیڈنٹ کی کال آ گئی, پرائم منسٹر کی کال آ گئی, گورنر, سی ایم وغیرہ. اب بیٹے سے بھی وعدہ کیا ہوا ہے, تو عام رویہ یہ ہے کہ جناب والا میں جاؤں گا پریزیڈنٹ کے پاس, ان سے 6 بجے ملاقات ہے. لیکن وہ ایک صاحب نہیں گئے, اور وہ بیٹے سے وعدہ کیا تھا
صلہ رحمی کے ذیل میں وہ ملے تو دوستوں نے کہا کہ یار پریزیڈنٹ نے بلایا تم وہاں جاؤ. تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. جواب انہوں نے یہ دیا کہ اگر میں آج نہیں جاؤں گا تو پریزیڈنٹ کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ میں آیا تھا یا نہیں آیا. لیکن اگر میں گھر نہیں جاؤں گا اور بیٹے سے وعدہ پورا نہیں کروں گا تو بیٹا یہ بات اپنے دل میں رکھے گا کہ آج بابا نے وعدہ کیا تھا 6 بجے کا، وہ نہیں آئے اور چلے گئے پریزیڈنٹ کے پاس. اور بیٹا بھی پھر اپنے وعدے پورا نہیں کرے گا کے ساتھ. یہ اور اچھی بات آپ نے فرمائی کہ پھر بیٹے کی تربیت کیسے ہو رہی ہے. آپ کی زبان نہیں دیکھے گا، آپ کا عمل دیکھے گا. عمل دیکھے گا. سبحان اللہ. بڑی پریکٹیکل آپ نے باتیں کی، ہماری پرائرٹیز کی بات. اور میں کثرت سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی فیملی کے ٹائم کو سب سے آخری ٹائم رکھتے ہیں. آج وعدہ کیا بیوی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، کسی کے ساتھ میں یہ کروں گا، اور میرا یہ کام پڑ گیا. آپ کیا تربیت کر رہے ہیں اور آپ اپنا عمل کیا دکھا رہے ہیں ان کو کہ آپ کی کس پرائرٹی میں ہے. تو بڑے ہو کے وہ بھی یہی دے گا. اور صلہ رحمی کا جب نتیجہ نہیں ہوگا تو زندگی میں بے برکتی اور وقت میں بے برکتی اور زیادہ بڑھے گی. تو یہ ہمیں اس کو کہتے ہیں وی نیڈ ٹو سیٹ آور پرائرٹیز رائٹ. بڑا ضروری بات ہے کہ ہم اس کو طے کر لیں اور اس پر میرے ساتھ خود ایک واقعہ ہوا. ایک جنرل صاحب تھے اور ہمارے مفتی عبد الرحیم صاحب بہت بڑے مفتی. انہوں نے ان سے وقت کیا اور جائے گا اور کہا کہ سیٹرڈے کو شام کو میں آؤں گا. تو وہ گئے. انہوں نے کہا سوری یہ میرا فیملی کا ٹائم ہے. حالانکہ وہ بہت عزت کرتے ہیں. مفتی صاحب آتے ہیں تو پیچھے جاتے ہیں. لیکن اس دن وہ مفتی صاحب سے نہیں ملے. انہوں نے کہا سوری یہ ٹائم میں نے فیملی کو دیا ہوا ہے، میں آپ سے نہیں ملوں گا. تو ایک بہت بڑا سبق سیکھنے کو ملا. جی بہت اچھی بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پھر ہم اپنے اہل خانہ کو اہمیت نہیں دیتے بائی اینڈ لارج. بہت سے لوگ دیتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں دیں گے. جی. اور پھر یہ دیکھیں کہ یہی بہت اچھی بات کہ پھر ہمیں توقع یہ آپ تو ویسٹ میں بہت رہے ہیں. ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ان کی شکایت کے بعد کہ ہمارے بچے ہمیں وقت نہیں دیتے. اب وہ بوڑھے ہو گئے نا، تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آپ سے وقت مانگتے تھے تو اس وقت آپ پاؤنڈز اور ڈالرز کمانے میں لگے ہوئے تھے. آپ نے بچوں کو جو نہیں دیا اب آپ کو ان سے توقع ہے کہ وہ آپ کو دے دیں. تو بچے کی طرف سب سے مشکل کام انسان کے بچے پالنا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. اچھا یہ کچھ واٹس ایپ کے بھی کچھ سوالات ہیں آپ کی خدمت میں ہم رکھتے ہیں. یہ سوال ہے لندن سے نواز علی صاحب کا. سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب مغربی ممالک میں ہمیں بطور مسلمان مشکلات کا سامنا ہے کہ اپنے بچوں کو مغرب کے گرے ہوئے معاشرے کے رنگ میں رنگے جانے سے کیسے بچائیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں عملی اقدامات بتائیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنے بچوں کو منحرف اللہ اکبر اور مغربی معاشرے سے بچا سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اب کتنی کنٹرڈکشن اس سوال میں دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. رہتے وہی ہیں. تربیت جو کرنی تھی شاید وہ نہیں ہو سکی کہ انحراف منحرف ہو جانا دین سے. اللہ اکبر. اگر میری تربیت اچھی ہوئی ہے اولاد کے لیے تو کیسے مجھے پریشانی ہوگی یا یہ خدشہ ہوگا کہ وہ دین سے منحرف ہو سکیں گے. ارشاد. بسم اللہ. آپ نے بڑی صحیح بات فرمائی اور یہ وہ مسئلہ ہے جو چیلنج میں سمجھتا ہوں جو میں اب تھوڑی سی دنیا دیکھی ہے 20-21-22 ملک اور آپ نے بھی میرے سے بہت زیادہ دیکھی ہے. یہ صرف مغرب کا مسئلہ نہیں اور ہم اس کو یہ کہنا چھوڑ دیں کہ یہ مغرب کا مسئلہ ہے. یہ مغرب مشرق ہر جگہ کا مسئلہ ہے بیکاز ایوری تھنگ از گلوبلائزڈ. اور جس کو آپ ویسٹرن کلچر سویلائزیشن یا لبرل کلچر کہہ رہے ہیں اٹس آل اراؤنڈ. وہ سعودیہ کے نوجوان میں بھی ہے اور میں سعودیہ کے نوجوانوں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. وہاں میرا آنا جانا اور عربی بولنا وہ ہم سے زیادہ مغرب کے لوگوں سے زیادہ خراب ہے بعض دفعہ. اور سعودی نوجوان میرے ساتھ سعودی جارڈنی پاکستانی یونیورسٹی میں بھی پڑھتے تھے اور میں جب رہتا ہوں وہاں تو وہ میرے ساتھ ملتے ہیں. آپ کی اجازت سے اب ہم آ جاتے ہیں کراچی لاہور اسلام آباد. اگر تربیت صحیح نہیں ہو تو یہ ہمارا نوجوان وہ لڑکا ہو یا لڑکی وہ مغرب کے نوجوان سے زیادہ بدتر نظر آتا ہے. بالکل آپ نے میری منہ کی بات لے لی. بالکل ایسے ہی.
اور یہ میں اسی طرح کہ یہ اس کو مغرب کا مسئلہ کہہ رہا ہے چھوڑ دیں، یہ ہر طرف کا مسئلہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا چاہے لاہور میں رہتا ہے، اسلام آباد میں رہتا ہے، لندن میں رہتا ہے، نیو یارک میں رہتا ہے، وہ جدہ میں رہتا ہے، اس کو یہ مسئلہ ہے۔ اب اس کو کیسے حل کرنا ہے؟ دیکھیں حل یہ کرنا ہے جو آپ نے بات شروع میں بڑی بجا اصولی بات فرما دی کہ دیکھیں آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کانٹے بوئیں اور آپ کہیں کہ مجھے انگور ملنے چاہیے، پھر یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ اچھا، تربیت کی جو ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ بالغ ہونے تک ہے۔ بالغ ہونے تک تو آپ نے کچھ کیا نہیں، اب جب وہ بڑا ہو کر کانٹے نکال رہا ہے اب آپ کہتے ہیں ہائے میں کیا کروں مفتی صاحب۔ تو مفتی صاحب کوئی جادوگر تو ہے نہیں، کوئی مولوی صاحب کہ آپ کو جادو کی چھڑی دیں گے اور وہ صحیح کریں گے، یہ تو آپ کے اوپر ہے۔ تو لہٰذا وہ والدین جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کے لیے کچھ ٹپس، اور جو بڑے ہو گئے ان کے لیے کچھ ٹپس میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ پیرنٹنگ میرا ایک خاص موضوع میں ورکشاپس کراتا ہوں اس پہ۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی اہمیت سمجھیں کہ تربیت اولاد آپ کا کام ہے۔ اب آپ کے بچے ہو گئے ہیں، جو آپ نے پیچھے کہا کہ انسان کے بچے پالنا سب سے مشکل کام ہے، تو اب آپ اپنی عام زندگی نہیں گزار سکتے جو ایک مغربی لبرل نظریہ ہے کہ مائی لائف اٹس ناٹ یور لائف ناؤ۔ اب آپ کو اپنی زندگی قربان، اور جو ہمارے ہاں ہمارے بزرگوں مشرقی مرد اور خاندان اپنی زندگی کو اپنے بچوں کے لیے قربان کرتے ہیں، آپ کو قربان کرنا ہے۔ اب یہ آپ کی زندگی ہے، اب اس کی ذمہ داری قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہ آگ ہے ہر طرف لگی ہوئی ہے، پاکستان میں بھی لگی ہوئی ہے، برطانیہ میں بھی لگی ہوئی ہے، امریکہ میں بھی لگی ہوئی ہے، اسے آپ کو بچانا ہے اور بچا کر اس کو گلزار بنانا ہے، یہ اہمیت ہو۔ نمبر 2، یو ہیو ٹو بی آن یور ٹوز، آپ کو ہر وقت اپنے پنجوں پہ ہونا ہے، ہر وقت نظر رکھنی ہے اس کے اوپر، شیر کی نظر رکھنی ہے اور اس کو نوالا سونے کا کھلانا ہے۔ نمبر 3، دوستی کے ذریعے کرنا ہے۔ اب سختی سے آپ زیادہ نہیں کر سکتے، سختی مناسب لیکن نرمی غالب ہو۔ اللہ کی بھی رحمت غصے پر غالب ہے، تو آپ کو بھی خاص طور پہ ماؤں کو خیال کرنا ہے کہ غصہ کم اور نرمی زیادہ۔ کاؤنسلنگ، انڈرسٹینڈنگ، آج کا بچہ بہت زیادہ ذہین ہے، وہ 1 سال کا بچہ ہم سے زیادہ موبائل اچھا چلاتا ہے، تو آپ کو اس سے فہم کر کے، فراست کر کے، سمجھا کر، بات کر کے اس کو صحیح راستے پر چلانا ہے اور اس کو ماحول اچھا دینا ہے، انگلی پکڑ کے مسجد لے جانا ہے۔ گھر میں نماز پڑھنی ہے تو وہ خود نماز پہ آئے گا، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں گھر میں جہاں نمازیں ہوتی ہیں وہاں 1 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ، بچی خود سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو اپنے عمل سے منہ سے گندی باتیں نہیں کرنی، آپ گالیاں دیں گے بچہ گالی سیکھے گا۔ خود گھر میں دین کا ماحول، نماز روزے کا ماحول، اخلاق کا، تہذیب کا، اوئے ادھر آ جاؤ، وہ بھی ایسے ہی بلائے گا۔ اب آپ اسے توقع رکھ رہے ہیں وہ امی جان ابا جان بولے، آپ اس کو بیٹا جان بولیں گے وہ امی جان بولے گا، آپ اس کو بیٹا جانی بولیں گے وہ ابا جانی بولے گا۔ یہ اس دو طرفہ ہے۔ دادا کا ادب، دادی اس کو خود سکھانا ہے کہ بیٹا باپ گھر میں آ رہا ہے، ماں آ رہی ہے، جوتے سیدھے کر کے رکھو، دادا جان کے پیر دباؤ، دادی جان کے پیر دباؤ، ابا جان کے پیر دباؤ۔ کوئی جھوٹ بول دے تو ایسا ہو جائے جیسے طوفان گر گیا ہے، بیٹا جھوٹ بول دیا آپ نے، جھوٹ بول دیا۔ تو آپ کو بڑی حکمت سے چلنا ہے اور یہ پیرنٹنگ کی حکمت سیکھنی ہے، اس کو تفریح پر بھی لے جانا ہے، کوالٹی ٹائم دینا ہے اس کو۔ اگر آپ اپنے بچے کو کوالٹی ٹائم نہیں دے رہے، ایک بڑا ویکیوم ہوگا، وہ آپ کی بات نہیں سنے گا۔ اس کو زبان سے محبت دینی ہے، اس کو عمل سے محبت دینی ہے اور اس کو اپنے ساتھ قریب لے جانا ہے، اپنی انگلی پکڑ کے مسجد لے جانا ہے، کسی عالم کے بیان میں لے جانا ہے۔ جب آپ گاڑی میں جائیں تو گانوں کی بجائے نشید چل رہی ہو، اگر گانے چل رہے ہیں اس کے دل میں حدیث کے مطابق نفاق آئے گا، اس میں ادھر ادھر کی ایران توران کی بجائے کسی عالم کا بیان اردو میں، انگلش میں، whatever language is comfortable for you، آپ کو وہ چلانا ہے اور تفریح پہ بھی لے جانا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ بیٹا یہ پہاڑ کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ بیٹا آج ہم نہر پہ گئے فلاں، کس نے بنایا؟ آپ سیف الملوک جھیل دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت ہے وہاں بھی، بیٹا یہ کس نے بنائی؟ اللہ کی طرف متوجہ کرنا۔ ہر عمل میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بیٹا ہم دائیں ہاتھ سے کیوں کھانا کھا رہے ہیں؟ اس لیے رسول اللہ کی سنت ہے۔ بیٹے دائیں پیر سے مسجد میں کیوں داخل ہو رہے؟ رسول اس کو اتنا پتہ لگ جائے کہ دنیا کا سب سے زبردست طریقہ سنت والا طریقہ ہے۔ تو یہ کرتے رہنا، محبت سے چلنا، دوست بنانا، یہ اس کو آپ کو چھوٹے بچے، اور جہاں ضرورت ہو سختی بھی کرنا۔ جب وہ ٹین ایج میں پہنچ جاتا ہے یا ایڈلسنس ایج میں پہنچ گیا ہے 11 12 13 سے اوپر، اب آپ کو دوستی اور بڑھا دینی ہے، ایسی دوستی بنا دینی ہے کہ وہ اسکول میں کالج میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے وہ آپ کو بتائے اور آپ ریاکٹ نہ کریں، ہاں جی ٹھیک ہے اچھا، وقت پر اس کو گھما پھرا کے سمجھائیں، کیونکہ اب آپ اس کو زبردستی کچھ بھی نہیں کر سکتے، اب آپ پیار سے محبت سے۔ اور نمبر 3، اس کا جو انوائرمنٹ، جیسے میں نے کہا گھر کا انوائرمنٹ، اس کا باہر کا انوائرمنٹ نوٹ کرے گہری نظر سے۔
ماں کو نوٹ کرے، باپ کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کے دوستوں کا سرکل کیا ہے. یہ سب سے اگر اس کے دوستوں کا سرکل خراب ہے وہ لازماً خراب ہوگا. آپ کو اس کا سرکل کنٹرول کرنا ہے، اس کے لیے اپنا وقت بھی اچھے راستوں پہ نکالنا، دین کے راستوں پہ نکالنا، اچھے لوگوں میں بیٹھنا، اچھے لوگوں میں بٹھانا، موبائل اور ڈیوائسز کا پروڈکٹیو استعمال سکھانا تاکہ وہ نیگیٹو استعمال نہ کرے. اس کو سائنس فیئرز میں لے کے جائیں، بک شاپس میں لے کے جائیں، بک فیئرز میں لے کے جائیں، لائبریریز میں لے کے جائیں، سپورٹس میں داخلہ کرائیں اس کا، فٹ بال، کرکٹ، تاکہ اس کا ٹائم اچھی چیزوں میں لگے. ورنہ وہ سارا دن موبائل میں بیٹھ کر جو ہے کچرا اپنے دماغ میں ڈالے گا اور ایک فرینکسٹائن بنے گا. ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد کو وقت دیں، وقت بہت نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ جتنی باتیں آپ نے فرمائی ہیں یا دینی تناظر میں، وہ باتیں بالکل سامنے آ گئیں. اچھا، یہ علاقہ وائز یا خطے کے حوالے سے، ایسٹ اور ویسٹ کے حوالے سے مختلف ہو جاتا ہے انداز دیکھنے کا. اب یہ نواز علی صاحب رہتے ہیں لندن میں، لندن کا ماحول بخوبی آپ واقف ہیں. ماں باپ دونوں جابز کرتے ہیں عام طور پر، وقت کہاں دے پا رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، گھر کے اندر دینی ماحول اور دینی اقدار نظر آتی ہیں، لیکن یہی بچہ یا یہی بچی جب گھر سے باہر چلی جاتی ہے یا چلا جاتا ہے، وہاں ایک اور بڑا مسئلہ جو ہم نے فیس کیا، آپ بھی فیس کرتے ہوں گے، سرکاری اسکول، وہاں کا ماحول. اس لیے لوگ پرائیویٹ اسکولز میں ایڈمیشن کراتے ہیں. پرائیویٹ اسکولز میں ایڈمیشن کرانا مشکل کام ہے، فیسیں بہت زیادہ ہیں، کس طرح افورڈ کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ بچہ 8-10 گھنٹے تو ٹھیک گھر میں ہے، لیکن باہر دوستوں میں ہے، جو ماحول ہے جس میں وہ رنگا جا رہا ہے، اس پہ کنٹرول کیسے کیا جائے، ذرا یہ بھی آپ ہمیں تعلیم کر دیجئے. مغرب میں رہنے والے بچوں کی تربیت اور مشرق میں رہنے والے بچوں کی تربیت میں زمین آسمان کا فرق ہے سب. وہ انگریزی میں کہتے ہیں when the going gets tough the tough gets going. جب حالات سخت ہوتے ہیں تو سخت آدمی اور سخت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں پر حالات ناسازگار زیادہ ہیں وہاں پر محنت اور زیادہ کرنی ہے پیرنٹنگ میں. دیکھیں لندن میں میں ایسے کتنے گھر جانتا ہوں، کتنے محلے میں نے جگہ جگہ وہاں گھوما ہوں، ہر جگہ مسجدیں ہیں اور مسجدیں بھری ہوئی ہیں اور ماحول ہیں اور بچے آ رہے ہیں. تو ایسے بھی بچے میں کتنے متعدد جانتا ہوں خاندان جن کے بچے کراچی، اسلام آباد کے بہت سارے بچوں سے زیادہ اچھے تربیت ان یافتہ. کی ایوریج کیا ہے؟ کافی ہے، کافی ہے، لیکن ایوریج ان کا زیادہ ہے کہ جو دین سے ذرا اسلام آباد میں بھی ایسی ہے. یعنی مطلب اسلام میں آباد یہ میں کہہ رہا ہوں بہرحال 5 وقت آذان کی آواز ان کے کانوں میں جا رہی ہے. کراچی، لاہور وغیرہ. اس پہ بات صحیح ہے، چل اس پہ ہم ایگری نہیں کرتے کہاں زیادہ خراب ہے کہاں. بات یہ کام ہر جگہ ایک ہی کرنا ہے. جی، کہ جو میں نے کہا کہ ٹف گیٹس گوئنگ، اب والدین کو اپنی پیرنٹنگ سکلز کو اور زیادہ پالش کرنا ہے، محنت اور زیادہ کرنی ہے. اگر دیکھیں میں وہاں بچے جس کو مسجد کا ماحول، مکتب کا ماحول، وہاں مکتب میں ایک نظام ہے ماشاءاللہ، ایک بہت بڑی تعداد بچوں کی 2 گھنٹے مسجد جاتی ہے جو پڑھائی. وہاں پر اگر اچھا مکتب ہے وہ دین سکھاتے ہیں، اخلاق سکھاتے ہیں، طریقے سکھاتے ہیں، بچوں میں بڑا فرق آ جاتا ہے، بہت بڑا فرق آتا ہے. نیز جو مسلمان علاقوں کے میجورٹی مسلم ایریا میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ، اور جو مائنورٹی مسلم ایریا میں رہتے ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیونکہ جیسے میرے بچے وہاں پڑھ رہے تھے بھی، میں وہاں تھا، تو وہ 95% مسلم ایریا تھا. تو وہاں رمضان کے فضائل بھی اسکول ان کو بتا رہا تھا اور وہاں عید کے بھی، اور وہاں وہ اخلاق سیکھ کے آ رہے تھے. ٹھیک ہے، لیکن وہ سرکاری اسکول نہیں، سرکاری اسکول تھا. سرکاری تھا، سرکاری. یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میں نے بہت سارے بزرگوں کو دیکھا، انہوں نے پھر یہ کہا کہ آپ ایسے ایریا میں رہیں جہاں میجورٹی مسلم ہے، کیونکہ وہاں اسکول میں بھی آپ کو میجورٹی مسلمز ملیں گے، اور یہاں ایک مسجد، یہاں ایک مسجد، یہاں ایک مسجد ملے گی. اور آپ نے مکتب ضرور بھیجنا ہے بچے کو، یہ آپ لازم یاد رکھیں. اور مکتب گھر میں نہیں کرانا آپ کو. جو مکتب یہ دوپہر 2 گھنٹے کا نظام ہے، یہ آپ کو مسجد، اور اچھی سے اچھی مسجد جہاں پر زبردست تربیت ہوتی ہے، اور وہاں کے مسلمان علماء نے وہ جو مکتب کا کریکلم ہے وہ اتنا زبردست بنایا ہے بعض جگہ
کہ وہ کوئی بندہ پڑھ لے آدھا عالم بن جاتا ہے بچہ. سبحان اللہ. محنت بھی کر رہے ہیں. تو دیکھیں محنت آپ کو کرنی ہے, آپ اور پیرنٹنگ پر خود بھی محنت کرنی ہے, ایسے ماحولوں میں لے کے جانا ہے. وہاں پر حلقے بیانات کے ہو رہے ہیں مسجدوں میں, انگلش میں ہو رہے ہیں. ایسی مسجدیں ہیں جو یوتھ بیس کام کر رہی ہیں. جی ہاں, تو آپ ان مسجدوں میں بچوں کو لے کے جائیں. ٹھیک ہے. وہ سنڈے اسکول کتنا اچھا طریقہ ہے سنڈے اسکول کہ آپ سنڈے مسجد کو دینا ہے. تو اس سے کافی کچھ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اگر آپ یہ سارے کام کریں, گھر میں ماحول دین کا بنائیں, اسکالرز سے کنیکٹ کریں. لیکن علماء سے کنیکٹ کرنا جو ہے نا, یہ بڑی اہم چیز ہے, چاہے کہیں بھی رہتا ہو. اور امت کا اس وقت جو بڑا خلا ہے وہ علماء سے کٹ جانا ہے. آپ قوم کو ڈاکٹروں سے کاٹ دیں, صحت ختم خود ہی ہو جائے گی. آپ قوم کو فارمیسیز ختم کر دیں, خود سارے مر جائیں گے یا خراب ہو جائیں گے. تو علماء یہ لائف لائن ہے, کیونکہ علماء سے کنیکٹ کرنا کسی بھی علاقے کے ہیں. اور بہترین علماء, ایک عالم وہ ہے نا جو پنجابی میں بات کریں, بچہ انگلش میں بات کرتا ہے, وہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہے نا. تو آپ کو ویسٹ میں رہتے ہوئے, میں خاص طور پہ یو کے کی بات کر رہا ہوں, آپ ان علماء سے اپنے بچوں کو کنیکٹ کریں جو انگلش میں بات کرتے ہیں, جو یوتھ کی زبان بولتے ہیں. اس سے ایک بہت بڑا فرق پڑے گا انشاءاللہ, اور وہ لوگ دین کے قریب آئیں گے. اور اتنا ریزیلینس کریٹ ہو کہ جب وہ بچہ یونیورسٹی جائے, کالج جائے, تو وہاں وہ متاثر نہ ہو بلکہ مؤثر بن کے آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مسجد سے ایک کنیکشن ضروری ہے. یہ خواہ بچہ یہاں کا ہو لیکن وہاں کا بچہ علماء سے یقیناً وہ علماء مسجد میں بیٹھے ہیں اور وہ دین کی تعلیم بھی دے رہے ہیں, اور کریکٹر بھی سامنے آ رہا ہے کہ دیکھیں سچا پکا مسلمان ایسا ہوتا ہے. دین کو پرکشش بنائیں. کتنی اچھی بات وہاں نظر آتی ہے ہمیں کہ جو مسجد ہے وہ ایک کمیونٹی سینٹر بھی ہے, کہ وہاں پر باسکٹ بال کے وہ کورٹ بھی موجود ہے, وہاں کھانے وانے بھی ساتھ کھائے جا رہے ہیں, اور سب مسجد کے احاطے میں ہو رہا ہے. خواتین بھی جا رہی ہیں مسجد, تقریبات ہو رہی ہیں, مذہبی جو تہوار ہوتے ہیں ہمارے, یعنی یہ کہ عید, بقرعید وغیرہ, یہ ہم ساتھ منا رہے ہیں. تو دین جوڑتا ہے اور ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل کرتا ہے. بلکہ میں ایک مثال بیان کروں کہ آپ دیکھیں نا, ہمارے یہاں پاکستان میں افطار کیا مل کے کرتے ہیں, مسجد میں نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کی بھی رمضان گزرے ہوں گے, وہاں اکثر مساجد میں افطار مسلمان مسجد میں مل کے کرتے ہیں. اور مہینے کے شروع میں لسٹ لگ جاتی ہے کہ فلاں دن انیق صاحب افطار کرائیں گے, فلاں دن افنان صاحب کرائیں گے, اور بک ہو جاتا ہے. اب اس سے جو آپس کی, یعنی میں دیکھتا ہوں بچے بھاگ بھاگ کے پلیٹیں رکھ رہے ہیں, جبے پہنے ہوئے سب نے, آپس میں بیٹھ کے افطار کر رہے ہیں, امام صاحب 5 منٹ پہلے بات کر رہے ہیں, دعائیں. اب یہ ایک ماحول ایسا ہے کہ وہاں رہتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھال لیا, جس سے اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھال لیا ہے اور اپنی نسلوں کے اندر دین کو محفوظ بنایا ہے. یہ جو بچہ دیکھ رہا ہے یہ مستقبل کا باپ ہے, اور جو بچی دیکھ رہی ہے یہ مستقبل کی ماں ہے. تو دین نسلوں میں منتقل ہو, یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پہ توجہ دیں. سلامت صاحب, اور وہ سلامت صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر غیر مسلم ہمیں ہماری عید کے موقع پر تہنیتی پیغام بھیجیں تو ہم انہیں اس کا جواب کیسے دیں؟ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ سلامت صاحب کا سوال ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ سدا سلامت رہو, جیتے رہو, تو ہم اس کا جواب انہیں کیسے دیں؟ ہاں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن میں آیا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تمہیں کوئی تہنیہ کرے, مبارکباد دے, کوئی اچھا کلمہ کہے, تو تم اس سے بہتر اچھا جواب دو اس کو, ٹھیک ہے, یا کم از کم ویسا تو دے دو. تو اب یہ ہے کہ اگر غیر مسلم آپ کو آپ کے تہوار پہ مبارک دے رہا ہے, کانگریچولیشنز کہہ رہا ہے, ہیو اے نائس ڈے, ہیو اے نائس عید, تو آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے, جی تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, آپ بھی اپنے کریں. اور اس کا اگلا حصہ اصل میں ایک تو یہ کہ یہ وہ اچھی بات ہے کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے برابر رہنا ہے, اور یہ گویا کہ زندہ دعوت ہے. اگر وہ جواب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہیو اے نائس عید, اور آپ اپنا جمعہ اچھا گزاریں عید, اور آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں, تو اس کو سامنے یہ بات جائے گی کہ مسلمان بد اخلاق ہوتا ہے. ان کو بنیادی تمیز ہی نہیں جو دنیا کی ایک یونیورسل تمیز ہے. بلکہ اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ اگر ان کا تہوار ہو رہا ہو تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں. تو اس میں دیکھیں, کرسمس میں آپ میری کرسمس تو نہیں کہہ سکتے, لیکن آپ ایسا جملہ کہہ سکتے ہیں جس میں ان کی کوئی حوصلہ, ان کو خوشی کا کہنا ہو کہ بھی ہیو اے نائس ڈے.
خوش رہیں, اپنا دن اچھا گزاریں, اور بھائی آپ چھٹیاں اچھی گزاریں, ہیو اے نائس ویکیشن, ہیو اے نائس ویکینڈ, اس قسم کی بات کہہ سکتے ہیں تاکہ مسلمان کی طرف سے اخلاق جو ہے وہ غیر مسلم سے زیادہ عالی ہو. دنیا جو ہے اخلاق سے بڑی کوئی دعوت نہیں ہے. تو یہ اور یہ علماء نے لکھا بھی ہے, یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں, اس آیت کے ذیل میں اور دوسری جگہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کی اجازت ہے اس طرح کا جواب دینے کی, اس طرح کہنے کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خالد مجید ہیں لاہور سے. ایک شخص شدید نفسیاتی تناؤ کا شکار ہے, اس نے اللہ سے دعا بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس پریشانی, ڈپریشن اور ذہنی تناؤ سے نجات دے. تو کیا اس کے لیے کسی مسلمان ماہر نفسیات سے رجوع کرنا جائز ہے؟ دعا تو اس نے کر لی ہے اللہ سے, تو وہ ایک سائیکالوجسٹ یا سائیکارٹسٹ کے پاس بھی کیا اسے جانا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے, اور میرا خیال ہے ایسا سوال ہے کہ جو آج کے زمانے کا بڑھتا ہوا سوال ہے, جہاں دنیا میں اسٹریس جو ہے وہ اور انزائٹیز اور ٹینشنز بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور ان ملکوں میں زیادہ بڑھ رہی ہیں جہاں ڈیولپمنٹ زیادہ ہے. ٹھیک, یعنی جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, تو اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اب میں اس کے جواب پر آتا ہوں کہ سکون وہ دنیا کی مادی چیزوں سے نہیں آتا, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار سن رکھو, صرف اور صرف اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے ہی سکون آتا ہے. تو سکون تو اسی چیز سے ملتا ہے, ورنہ سکون کے اسباب جو ہم نے سمجھے اس سے نہیں ملتا. تو پہلی چیز تو اپنے روحانی اسباب پہ غور کریں. کیا آپ کی نمازیں پکی ہیں؟ کیا دعا لمبی ہے؟ کیا ذکر ہے؟ اور کیا کوئی بڑا گناہ کبیرہ تو نہیں ہو رہا؟ تلاوت چل رہی ہے, ذکر چل رہا ہے, اللہ کے ساتھ یاد چل رہی ہے. ان چیزوں کے ساتھ اور نیک مجلسوں میں بیٹھنا, سوشل ہونا, اس سے انزائٹی اور ٹینشن, اور میں تو اپنی زندگی میں یہاں عرب بھی دیکھتا ہے, غرب بھی شرق بھی, میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ دیندار آدمی ہو اور نیک مجلسوں میں بیٹھتا ہو, دین کی ایکٹیو ہو, اور اس میں انزائٹی اور ڈپریشن میڈیکل لیول کا ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. لیکن روحانی اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب سے ہمیں منع نہیں فرمایا. ظاہری اسباب لینا بھی شریعت کا تقاضا اور حکم ہے. اور بعض دفعہ دیندار لوگوں پر بھی بہت دفعہ بیکاز دس از اے میڈیکل کنڈیشن, جس طرح دیندار آدمی کو دل کا مریض بیماری ہو سکتی ہے, جگر کی بیماری اللہ نہ کرے ہو سکتی ہے, پیٹ کی بیماریاں, اسی طرح دس از اے ڈیزیز جو کبھی آدمی صحیح بھی چل رہا ہو اس کو بھی ہو سکتی ہے, دس از اے میڈیکل کنڈیشن. تو اس میں جیسے ہم باقی بیماریوں میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں, اس میں بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے. سنت کا تقاضا ہے کہ اللہ سے دعا مانگ کے سارے اسباب کر کے سائیکو تھراپسٹ کے پاس یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں. سائیکیٹرسٹ دوائیاں دے گا, سائیکو تھراپسٹ آپ کی تھراپی کرے گا. آپ غیر مسلم کے پاس بھی جا سکتے ہیں کیونکہ یہ علاج ہے. لیکن اگر سائیکو تھراپی خاص طور پہ ہے تو وہ اگر آپ کوئی مسلمان تھراپسٹ ہوگا یا سائیکیٹرسٹ ہوگا وہ زیادہ اچھا ہے, کیونکہ وہ آپ کو آپ کی لائن سے لے کے چلے گا اور وہ اسباب بتائے گا جو دین سے بھی ہم آہنگ ہیں. تو ان کے سوال کا جواب موٹا موٹا یہ کہ نہ صرف جائز ہے بلکہ بہتر اور سنت ہے کہ آپ سائیکیٹرسٹ کو ضرور دکھائیں اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ میڈیکیشن یا وہ چیزیں فالو کریں جو وہ بتاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اپنے معاملات اللہ پر چھوڑنا سیکھیں, اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کریں, اپنے مسائل اس کے حضور پیش کریں, اپنا رخ اللہ کی طرف سیدھا رکھیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب, کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ سنا ہے کہ پورے دن میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی دعا قبول ہوتی ہے, کیا یہ شرعاً درست ہے؟ سرکار, ایسی تو کوئی حدیث مجھے یاد نہیں ہے کہ پورے دن میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جو دعائیں قبول ہوتی ہیں. البتہ ان کے سوال کی برکت سے میں چند اوقات ذکر کر دوں جو حدیث میں ہے جس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. وہ اوقات ضرور آپ بیان فرمائیے. کیا حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جہاں دعا قبول؟ بالکل بجا فرمایا آپ نے. ایسا ہے جمعے کے بارے میں آیا ہے کہ جمعے کے وقت ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو لازماً قبول فرماتے ہیں, اور اللہ نے وہ گھڑی چھپائی ہے اس لیے کہ ہم محنت کریں. تو علماء کے مختلف اقوال ہیں اور ان میں 2-3 قول جو ہیں وہ زیادہ پرومیننٹ ہیں.
ایک تو جمعے کی نماز کا جو وقت خطیب جب بیٹھتا ہے اس کے بیچ میں دعا کرنا، ہاتھ نہ بھی اٹھائیں اس میں دعا کرنا، جمعے کی نماز کے بعد دعا کرنا، اور مغرب سے پہلے جمعے کے دن یہ زیادہ علماء کا اس میں دعا کرنا، تو اس کا ہم اہتمام کریں، چاہے گاڑی میں جا رہے ہوں، بس میں بیٹھے ہوں، آفس میں ہوں، بس یہ 10 منٹ جب رہ جائیں مغرب میں جمعے کا آخری وقت ہو اس میں ہاتھ اٹھائیں، یا ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ سے دل و دل میں مکالمہ اور دعا کرنا شروع کر دیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ عرفات، تہجد، نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے لا ترد دعاء، دعا رد نہیں کی جاتی اس میں، اذان اور اقامت کے درمیان آپ نے سنتیں پڑھ لیں، 1 منٹ 2 منٹ نماز میں رہ گئے، مسجد میں پہلے جانے کا اہتمام فرمائیں بھائی، آخر وقت میں نہ پہنچیں تو آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں، انشاءاللہ اللہ دعا قبول بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، جب اللہ ایک نعمت دے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، کہ ایک نعمت دی اس کا مطلب اللہ کی رحمت متوجہ ہے، آپ کو اچھی گاڑی مل گئی، اچھی جاب مل گئی، اچھا کھانا مل گیا، اب فوراً دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی لائن کھلی ہوئی اور بھی مل جائے گا انشاءاللہ، اور وہ شکر ادا کرتے رہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ عمرہ اور حج ایسا جگہ ہے، وہاں 12-13 مقامات ایسے ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے، وہ تو ہے ہی دعاؤں کی جگہ ہے، اور اس طرح دعا کی قبولیت کے رات کے وقت سے تو بہتر کوئی دعا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لا کر اپنی شان کے مطابق، یعنی رات کا آخری پہر اللہ کہہ رہے ہے کوئی مانگنے والا میں دے دوں، ہے کوئی شفا مانگنے والا، ہے کوئی رحمت، مستغفرین بالاسحار، سبحان اللہ، اللہ رات کو استغفار کرنے والے، اللہ کہتے ہیں ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، اب اللہ تو کہہ رہا ہے کوئی ایسا اور ہم سوئے پڑے ہوں، گویا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں، تو یہ کوئی ہماری مثال بن جاتی ہے کہ اللہ مائل دینے پہ ہم نہیں ہیں، تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ سنت ہے اور صحابہ کا طریقہ بھی تھا کہ دعا کے ایک تو ہر وقت دعا مانگنے کے دن میں ایک وقت لمبی دعا مانگنے کا اہتمام فرم، ابھی ٹو ڈو کے طور پہ آپ سب طے کر لیں، ہم سب طے کر لیں کہ بھئی دن میں کون سا وقت ایسا ہے جس میں ہم لمبی اللہ سے دعا، صرف نہیں مناجات اور گفتگو اور اللہ سے ناز برداری کیا کریں گے، اللہ میرے اللہ آپ یہ کر دیں، اللہ یہ نہیں ہو رہا کام، اللہ کیا کرے، اللہ آپ سے ہی لے کے جاؤں گا، اللہ ایاک نعبد، اللہ اور کسی نہیں لوں گا، میرے اللہ میں تو پاؤں توڑ کے بیٹھ گیا، اللہ میرا یہ کام کر دے، اور رونا علم تب کو فتباکو، رونا نہ آئے تو رونے کی کیفیت بنا لیں، اللہ جی میرے اللہ میرا کون ہے آپ کے سوا، اللہ ساری دنیا ٹوٹ گئی، اللہ میں کسی دربار پہ نہیں، کسی مزار پہ نہیں، اللہ آپ ہی آپ ہیں، اللہ آپ نہیں دیں گے پھر بھی بیٹھا رہوں گا، اللہ آپ دیں گے پھر بھی بیٹھا رہوں گا، اللہ آپ ایسے تو نہیں کہ میں نے آپ کو کوئی خدا بنا لیا، اللہ آپ تو میرے مولا، اللہ کو اس کی صفات کا واسطہ، رحمان کا واسطہ، رحیم کا واسطہ، حنان ہونے کا واسطہ، رحیم ہونے کا واسطہ، اور اللہ تعالیٰ بچے کی آواز سن کر جو دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایسی ہزاروں کیفیات، اس سے بڑھ کر جذبہ اللہ کا، یہ واسطے دے کر اور دعا کا سلیقہ سیکھ کر اللہ سے مانگے تو اللہ کیوں نہیں دے گا۔ اور آخر میں ایک بات کہ ہم جب کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی تو قبول ہونے کے 4 مطلب ہیں، یہ ہم بار بار اس پروگرام میں اور بھی علماء میں، قبول ہونے کا ایک مطلب یہ ہے جو آپ نے مانگا وہی مل گیا، دوسرا مطلب یہ وہ تو نہیں ملا، اس سے اچھا کچھ مل گیا، بچہ کہہ رہے ٹافی دے دو، ٹافی دے دو، آپ کو پتہ ہے ٹافی اچھی نہیں ہے، آپ نے بچے کو کھانا کھلا دیا، کوئی اور چیز دے دی، اللہ اس سے بہتر کوئی چیز دے دیں۔ دعا کی قبولیت کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس دعا کی وجہ سے کوئی آفت آ رہی تھی وہ ٹل گئی، اور دعا کی قبولیت کا انیق صاحب سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اس دعا کے بدلے جنت میں بڑے درجے دے دے، یہاں تک کہ جنتی آدمی جنت میں جائے گا ذخیرہ ہو رہا، آرزو کرے گا میری دنیا میں ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، وہ سارا کچھ میرے پاس جنت میں ملا کرتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اچھا، اور وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ فرما رہا ہے کہ دعا مانگو میں پوری کرتا ہوں۔ مفتی صاحب، کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیے دعا قبول نہیں کرتا کسی کی، یا ذخیرہ آخرت میں شامل کر لیتا ہے کہ اس بندے مومن کا بار بار دعا مانگنا اللہ کو، سبحان، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، اگر تم گناہ نہیں کرو گے، یعنی گناہ کر کے استغفار، اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی پھر استغفار کرے گی۔ اللہ کو بندے کا مانگنا
یہ اتنا زیادہ پسند ہے کہ دعا کرنا ہی گویا کی قبولیت ہے۔ اور حدیث میں آتے ہیں نا کہ ایک بندہ، جب کوئی بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے اور اللہ کی طرف آ جاتا ہے تو اللہ کو ایسی خوشی ہوتی ہے جیسے کسی کا اونٹ گم جائے صحرا میں اور وہ مرنے والا ہو اور اس کا اونٹ اسے واپس مل جائے، زندگی مل جائے۔ اللہ کو، اللہ اکبر، اللہ تو غنی ہے، اللہ کو اپنے بندے کے دعا کرنے پر ایسی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت، اے میرے پیارے بندوں جو میری رحمت سے مایوس اپنے جان پر ظلم کر چکے۔ اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ گناہگار کو کہہ رہے ہیں، نیک کو نہیں کہہ رہا۔ میں گناہگار کبیرہ گناہ کرنے والے میرے پیارے بندے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو آ کے تو دیکھ، اللہ تعالیٰ تیری طرف ایک بالشتہ، اللہ تعالیٰ ایک با ذرا آئے گا۔ تم اتنا اللہ کی طرف آؤ، ایک ذرا، اللہ فرماتے ہیں میں با اتنا آؤں گا۔ اذا اتانی یمشی اتیتو ہرولا، حدیث قدسی اللہ فرماتے تو میری طرف چل کے آئے گا میرے بندے، میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا، تو آ کے تو دیکھ۔ تو ہم اللہ کی طرف بڑھنے والے، دعا کرنے، جیسے میں نے ٹو ڈو میں عرض کیا کہ بھی آج سے طے کر لیں انشاءاللہ دن کا ایک وقت ہوگا لمبی دعا کریں گے، اور یہ دعا کی قبولیت کے وقت ہم نے عرض کیے ہیں، اس میں دعا کرنے کا خصوصاً اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ الدعاء صلاح المؤمن، اللہ اکبر، الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دعا ہے ہی عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور دعا کیا ہے؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں، ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات پر گفتگو ہوتی ہے پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کو، لیکن جمعہ اور ہفتہ سوال و جواب۔ ہمارے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن نہ رہے دین کے حوالے سے۔ کبھی کبھار ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے پتہ نہیں کہاں سے کہ جدید مسائل کا حل خدا نہ خواستہ ہمارے دین کے پاس نہیں، ہمارا دین مکمل ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت اور آپ کی نبوت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، اللہ اکبر، کہ قیامت تک کے تمام مسائل کا حل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت قیامت تک فراہم کرتی رہے گی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے، بس جسے کہتے ہیں نا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ بس اہل ذکر حضرات کی خدمت میں حاضری دی جائے اور اپنے مسائل پیش کیے جائیں، ان سے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے سوالوں کا حل لے لیا جائے۔ یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن ایک چھوٹی سی کوشش ہے اسی سلسلے کی۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں خوف کا نتیجہ ناکامی اور شرم کا نتیجہ محرومی ہے۔ خوف کا نتیجہ ناکامی اور شرم کا نتیجہ محرومی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔